بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی بھائی میرے اس بات کو سن رہے ہو، ذرا دھیان سے سننا۔ زیادہ دیر تو ہم بولتے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بولتا ہوں، اسی تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سننا۔ ہم لوگ بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم کو اللہ نے اتنا بہترین علماء بھی دیا ہے۔ تو کیا بتاؤں میرے بھائی، ہم لوگوں کو اتنا زبردست علماء دیا ہے کہ ان کا علم کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیا علم ہے ہمارا علماء کے اندر، بہت زبردست علم ہے۔ ان کو یہ علم کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے جو کچھ لوگ سمجھ جائے گا بغیر پڑھ لکھ کر کے۔ اتنا زبردست علم ہے، ہاں بغیر پڑھ لکھ کے وہ سمجھ سکتا، جس کو اگر اللہ سمجھا دے تو پھر اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا زبردست علم ہے، یعنی کہ دیوبند کا جتنا علماء ہے کیا زبردست علم ہے، اور احمد رضا خان کا بھی کیا زبردست علم ہے۔ ان کا علم کے طرف بھی دیکھو گے تو پھر مزہ آ جائے گا۔ پھر اہل حدیث علماء کا کیا زبردست علم ہے، اگر ان کا بھی علم کے طرف دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارا علماء اتنا زبردست ہے کہ ہمارا علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے، یعنی کہ دیوبند کے پیچھے نماز نہیں ہوتا، یعنی کہ بریلی کے پیچھے نماز نہیں ہوتا، بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتا، یعنی کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کو فتویٰ دیا ہے، لیکن اس کا حل حدیث اور قرآن میں ہے۔ اس کا حل حدیث قرآن میں ہے، لیکن غور فکر کرو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا حل حدیث قرآن میں ہے۔ اگر غور فکر کرنے سے پتہ لگ جائے تو پھر خاموش رہنا اور اس بات کو زیادہ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، کیونکہ ہمارا علماء کا جو منشا ہے اسی منشا پہ قائم رہنا۔ ہمارا علماء کا منشا کیا ہے کہ لامحدود زندگی سے کیسے امت فائدہ اٹھا لے، یہ منشا ہمارا علماء کا ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا زندگی ہے۔ ہمارا علماء کا یہی منشا ہے، اس لیے ہمارا علماء سے محبت کرو۔ جو ہمارا علماء اکرام ہے، اس دور میں ہم محبت کرنے والا بنے میرے بھائی، علماء سے نہ کٹے۔ علماء کے پاس جو علم ہے اس کا علم کا قدر کرو، اس کا علم کا اگر قدر کریں گے تو اللہ پاک ہمیں خود حدیث قرآن کی روشنی میں اللہ ہمیں سمجھا دے گا۔ حدیث قرآن کی روشنی میں اللہ ہمیں سمجھا دے گا میرا بھائی۔ اگر ہم نہیں الجھیں گے تو، اگر علماء سے محبت کریں گے، ان کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اللہ پاک جو ہے ہمارا علماء کے برکت سے اللہ ہمیں سمجھا دے گا۔ ہم لوگ اپنے آپس میں لڑو اور جھگڑو مت، اپنے آپس میں ہم لوگ قتال مت کرو۔ جو علماء کو نہیں سمجھا وہ تو لڑتے جھگڑتے رہتا ہے۔ وہ کچھ لوگ جو ایسا ہے کہ ہمارا علماء کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ ذلیل تو کر نہیں پائے گا لیکن خود ذلیل ہو جائے گا۔ اگر علم پر غور نہیں کیا، حدیث قرآن پر غور نہیں کیا تو خود وہ ذلیل ہو جائے گا۔ ہمارا علماء کے فتویٰ پر غور نہیں کیا تو وہ خود ذلیل ہو جائے گا، وہ انسان جو ہمارے علماء کو ذلیل کرنے کے چکر میں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم لوگ خوش نصیب انسان ہیں، ہم لوگ اپنا عقیدہ کو صحیح کریں اور ہمیں جتنا بتایا گیا ہے عمل کے لیے ہم اتنا ہی عمل کرنے والا بنے۔ ہم اس کے پیچھے سوال جواب کے پیچھے نہیں پڑے۔ سوال جواب کے پیچھے پڑنا بیکار ہے، کیونکہ ہمارا علماء جو چیز سمجھتے ہیں ہم لوگ نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ ہمارا علماء کو ہی معلوم ہے پورا حدیث قرآن
کی روشنی میں وہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو تھوڑا ایک دو حدیث اگر معلوم ہو جاتا ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، ہم سے زیادہ کسی کو حدیث اور قرآن معلوم نہیں ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے اور علماء کے ساتھ لگ کر کے اللہ ہمیں دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا بدلہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ بھائی ہمارا جو بات ہوا ہے یہ بات ایک دوسرے بھائی تک پہنچاؤ کہ ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ صحیح معنی میں حقیقت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔